الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ میں وراثت کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ وراثت کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے اور دنیا سے جاتے جاتے وہ آدمی کچھ مال و دولت چھوڑ کر چلا جائے، کچھ پیسہ، کچھ زمین یا کوئی گھر، کوئی بھی چیز چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ اور دنیا سے جانے والا کوئی بھی اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں جاتا، ہر جانے والا خالی ہاتھ جاتا ہے۔ جتنا کماتا ہے، جتنا بچاتا ہے، سب دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے۔ اب یہ دنیا میں جو چھوڑ کر انسان جا رہا ہے دنیا سے، جتنا بھی ہے، چاہے وہ پیسے ہوں، چاہے وہ کوئی گھر ہو، کوئی زمین ہو، کوئی کھیت ہو، کوئی پلاٹ ہو، یا اور کوئی چیز ہو، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، یہاں تک کہ وہ آدمی جو اپنی زندگی میں کپڑے پہننے کے لیے استعمال کرتا تھا اور چپل جو اپنے پیروں میں پہننے کے لیے استعمال کرتا تھا، اس کو بھی وراثت کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ملا کر، چاہے پیسے ہوں، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، کوئی گھر ہو، کوئی زمین ہو، کوئی پلاٹ ہو، کوئی کھیت ہو، کوئی گاڑی ہو، پہننے کے کپڑے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، جو بھی چیز انسان دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، وہ تمام چیزیں اس کو وراثت کہا جاتا ہے۔ اب دنیا سے جانے والا چلا گیا، اس کے جو کچھ بھی مال وہ آدمی چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو وراثت یا ترکہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، قرآن کے اندر اس کا طریقہ بتا دیا گیا۔ قرآن پاک میں سورہ نساء 4 پارے میں یہ سورت شروع ہو کر 6 پارے میں ختم ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر 2 آیت شریفہ ایسی ہیں جس میں بتایا گیا کہ وراثت کا مال اس کے اندر کس کس کا حق ہے، اور دنیا سے جانے والا جانے کے بعد اس کے مال کو کیسے خرچ کیا جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شریعت ہمیں کہتی ہے کہ بھئی دنیا سے جانے والا جب چلا جاتا ہے، وہ آدمی جو کچھ بھی مال چھوڑتا ہے
اس کے پورے مال میں 4 طرح کے حقوق آتے ہیں۔ جو آدمی دنیا سے جا رہا ہے، جس کا انتقال ہو گیا، جو آدمی مر گیا، مر کے دنیا سے چلا گیا، اس کا جتنا بھی مال ہے، پیسہ ہے، جو بھی چیز ہے، ان تمام چیزوں کا حساب کر کے تمام چیزوں کو کیا کریں گے، 4 جگہ تقسیم کریں گے، اور 4 جگہ ان تمام چیزوں کو کیا کریں گے، خرچ کریں گے۔ پہلی چیز، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ضروری ہے، اس کے مال سے۔ تجہیز و تکفین کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے کفن کا انتظام کرنا، اس کے لیے قبر کا انتظام کرنا، اور اسی طریقے سے نہلانے کا انتظام کرنا۔ نہلانے کے لیے اگر پیسے لیتے ہیں تو وہ پیسہ بھی میت کے مال سے دینا، اور اسی طریقے سے قبر کھودنے کے پیسے دینا۔ اور کہیں قبرستان نہیں ہے مسلمانوں کا، اور فری میں کوئی زمین انسان کو دفن کرنے کے لیے نہیں مل رہی ہے، تو ایسے جگہ پر میت کے مال سے، میت کے پیسوں سے اتنی زمین خرید کر اس کے لیے قبر بنانا، یہ تمام چیزیں، اس کو تجہیز و تکفین کہا جاتا ہے۔ اور تجہیز و تکفین میں نہ ہی انسان فضول خرچی کرے، نہ ہی کنجوسی کرے۔ فضول خرچی کا مطلب کیا ہے کہ بھئی کفن کیسا ہونا چاہیے؟ سادہ ہونا چاہیے، معمولی، اتنا کہ انسان جو ہے آرام سے اس کو کفن دے کے دفن کر دیا جا سکے، ایسا کفن اس کو دیا جا سکے۔ اور عام طور سے اس کی قیمت جو ہے بازاروں میں بہت ہی کم ہوتی ہے۔ ہم جو پہنتے ہیں کپڑے، ان کپڑوں سے بھی کفن کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ اگر کرے کہ بھئی میں اپنے جو ہے، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میرے دادا کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں گا، اچھے سے اچھے قیمتی کپڑے میں اگر دفن، میرے ابا کو، میرے دادا کو قیمتی کپڑے میں کیا کروں گا، کفن دوں گا، تو شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ بلکہ عام طور سے جو کپڑا چل رہا ہے کفن کے لیے، وہی کپڑا انسان اپنے میت کے لیے استعمال کرے۔ اسی طریقے سے قبر کا مسئلہ آتا ہے کہ بھئی قبر کیسی ہونا چاہیے؟ کچی قبر ہونا چاہیے۔ اور انسان کے کفن کے لیے، مرد کے لیے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ شریعت کے اندر بتایا گیا ہے کہ بھئی مرد کے لیے صرف 3 کپڑے ہیں۔ اور وہ 3 کپڑے کون سے؟ ایک کرتا، اور ایک لنگی، اور ایک اوپر کا کپڑا جس کو لفافہ کہتے ہیں۔ یہ 3 کپڑے ہیں۔ ان 3 کپڑوں کے علاوہ چوتھا کوئی کپڑا نہیں ہے مرد کے لیے۔ عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں، ایک ہے قمیص، اور اسی طریقے سے ایک ہے لنگی، جبہ، اور اسی طریقے سے لفافہ۔ یہ 3 تو ہوتے ہیں۔ ان تینوں کے ساتھ ایک ہے چوٹی باندھنے کے لیے، اور ایک ہے سینہ بند۔ یہ 2 کپڑے عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور آج کل بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، کفن دینے کا وقت آتا ہے تو مرد کو ٹوپی لگاتے ہیں، ٹوپی لگا کر پھر اس کو پگڑی باندھتے ہیں، پھیٹا لپٹتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں شریعت کے اندر نہیں ہیں، ٹوپی بھی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، پگڑی، جس کو عام طور سے لوگ ضروری سمجھتے ہیں، یہ پگڑی بھی نہیں ہے۔ مرد کے لیے جب اس کا انتقال ہو جائے، صرف 3 کپڑے، ایک لنگی، اور ایک جبہ، اور ایک اوپر سے لفافہ، یہ 3 کپڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں۔ اب عورتوں کے لیے 5 کپڑے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی 3 کپڑے مرد کے لیے، 5 کپڑے عورتوں کے لیے۔ تو جو کفن عام طور سے چل رہا ہے، اس کفن کا میت کے لیے انتظام کرے، انتظام کر کے کیا کرے، اس کے نہلا دھلا کر، اس کو کفن دے کر، اس کو جو ہے دفن کر دے۔ یہ پہلا حق ہے۔ کس کا؟ جو آدمی دنیا سے جا رہا ہے، جانے والے کے مال سے، یہ پہلا کام ہم کریں گے۔ دوسرا کام، میت کا جتنا قرضہ ہے وہ پورا قرضہ اسی کے پیسے سے ادا کیا جائے گا۔ ایسا آج کل کیا ہے کہ بھئی قرضہ لے کر مر گیا، بس کوئی اب واپس کرنے کا کوئی سوال نہیں،
بچے جو ہے انکار کر دیں گے کہ بھئی ہمارے ابا ہمیں پوچھ کے تمہارے پاس قرض نہیں لیے، ہمیں بول کے تم جو ہے قرض نہیں دیے، چل تم جو ہے کیا کرو اپنا معاملہ ہمارے ابا کے ساتھ پورا کر لو، ہم اس میں جو ہے جواب دہ نہیں ہے، ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ تو یہ جو ہے حالت چل رہی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ بھئی انتقال اگر کسی کا ہو جائے اس کے پیسوں سے ہی اس کا قرض ادا کریں۔ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکے تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی بچے جو ہیں اور اسی طریقے سے جو وارثین ہیں اور اسی طریقے سے جو رشتہ دار ہیں، وہ رشتہ دار کیا کرے؟ پیسہ جمع کر کے چندہ کر کے اس کا قرض ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے بات سمجھ میں آئے گی ہم کو۔ یہاں اتنی بات سمجھنا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے مال سے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا، دوسرا اس کے قرض کا ادا کرنا، تیسرا حق یہ ہے کہ اگر میت دنیا سے جاتے ہوئے کسی چیز کے لیے کسی آدمی کو وصیت کر کے چلا گیا ہو، یہ کہہ دیا ہو کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے فلاں آدمی کو اتنا دے دو، تو اگر ایسا وصیت کر کے دنیا سے گیا ہو تو وصیت کرنے والا یہ کہہ دے کہ بھئی میرا پورا مال فلانے آدمی کا، تو شریعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے کہ بھئی کتنا بھی تم جو ہے وصیت کرو، وصیت کتنے میں ہوگا؟ صرف اور صرف کل مال میں سے تہائی حصے میں وصیت پوری کی جائے گی، یعنی کہ جتنا مال ہے پورے مال کو جمع کر دیا جائے، جمع کر کے 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو ایک حصہ جتنا ملتا ہے اتنا جو ہے وصیت پورا کیا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 حقوق ہو گئے، چوتھا حق ہے یہ 3 کام کرنے کے بعد جو پیسہ بچ رہا ہے، جو مال بچ رہا ہے، اس کو کیا کریں گے؟ اب وارثین میں تقسیم کریں گے، اسی کو وراثت کہا جاتا ہے۔ اب کس کس کو کتنا دیں گے وہ مسئلہ جو ہے اپنے اپنے گھر کے حساب سے رہتا ہے، پوری دنیا کے لیے ایک ہی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ مردوں کا الگ، عورتوں کا الگ، بیٹی کا الگ، بیٹے کا الگ، بھائی کا الگ، بہن کا الگ، ماں کا الگ، باپ کا الگ، الگ الگ حصے متعین ہیں شریعت کے اندر۔ تو اپنے اپنے گھر کے حساب سے کیا کریں گے؟ انتقال ہو جائے گھر کے بڑے کا تو اس کے بعد جو آدمی بڑا بن رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس پورے مال کو جتنے وارثین ہیں ان تمام وارثین میں برابر برابر تقسیم کرے، جو جیسا کہ قرآن کہتا ہے، جیسا قرآن کے اندر حصہ متعین کیا گیا ہے۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا اس چیز کو شریعت کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرائض کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ فرائض کا علم آدھا علم ہے آدھا دین ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وراثت جو ہے برابر قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق تقسیم ہونا ہے۔ اگر آج کل ماحول کیا ہے کہ بھئی بچیوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوتی ہے، بچی کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، خود باپ حصہ نہیں دیتا، باپ اگر دنیا سے چلا گیا بھائی حصہ نہیں دیتے۔ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے بڑی تکلیف اٹھا کے، بڑی مشقت اٹھا کے بچی کو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو جو ہے شادی کیے ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے وراثت میں اس کو حصہ نہیں دیں گے۔ گزشتہ جمعہ پہ بھی میں نے کہا تھا کہ بھئی لڑکی کو شادی کر کے ہم لوگ اس کے میکے بھیج رہے، اس کے جو ہے سسرال کے گھر بھیج رہے ہیں، اور اس کے اندر کسی چیز کا جو ہے حکم نہیں دیا گیا۔ نکاح کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ 2 گواہوں کا ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجاب و قبول کا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ مہر کا ادا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر کے اوپر یعنی نوشوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق ولیمہ کرے۔ اتنی چیزیں ہیں صرف، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آج ہم کر رہے ہیں یا تو وہ خواہشات میں آتی ہیں یا تو وہ زمانے کے حساب سے ضروریات میں آتے ہیں۔ اب ہم جو ہے اپنی بچی کو شادی کر کے دے رہے ہیں، 10 تولے سونا، 15 تولے، 20 تولے، کوئی جو ہے آدھا کلو، 1 کلو سونا دیتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے، دینے میں کوئی جو ہے حرج نہیں ہے، اپنی بچی ہے دے سکتے ہیں، لیکن یہاں
10 تولے 15 تولے 20 تولے سونا دے دیے اور اس کے بعد وراثت میں بچی کو محروم کر رہے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ بھئی وراثت میں سے کسی آدمی کو 1 روپیہ ملنا تھا، لیکن تم نے اس 1 روپیے کو معمولی سمجھ کے تم نے اس آدمی کو نہیں دیا تو اللہ تمہیں جنت سے محروم کر دیں گے۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے بتایا۔ 1 روپیہ، صرف 1 روپیے کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج کسی مانگنے والے کے ہاتھ میں 1 روپیہ دیں گے تو وہ اوپر سے نیچے تک دیکھے گا کہ بھئی کتنا بخیل آدمی ہے، کتنا کنجوس آدمی ہے کہ آدمی جو ہے کیا کر رہا ہے، 1 روپیہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے دے رہا ہے۔ تو مانگنے والے کے پاس، بھیک مانگنے والے کے پاس بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں 1 روپیے کی۔ لیکن شریعت کہتی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، 1 روپیہ کسی کو ملنا تھا، نہیں دیا دینے والا، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے، اس کو یعنی دینے والے کو اللہ جنت سے محروم کر دیں گے۔ لاکھوں کروڑوں نمازیں لے کر اللہ کے پاس چلا جائے، 100 حج لے کر اللہ کے پاس چلا جائے، 50 عمرے لے کر اللہ کے پاس چلا جائے، پھر بھی وہ آدمی، اس آدمی کو جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ علم الفرائض تھا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وراثت بہت ہی اہم اور نازک مسئلہ ہے وراثت کا، اور بہت ہی پیچیدہ مسئلہ بھی ہے، تو اس لیے اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ بھئی وہ لوگ جن کو ہم دیندار کہتے ہیں، نمازی اور اللہ کا بہت ہی عبادت گزار بندہ، عابد جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، اپنے وراثت میں بچوں کو یا بچیوں کو محروم کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وراثت کس کو کہتے ہیں؟ جب آدمی مر جائے تو اس کا جتنا مال ہے اس مال کو 4 جگہوں پر تقسیم کیا جائے۔ تقسیم کا مطلب 4 حقوق آتے ہیں۔ پہلا حق تجہیز و تکفین کا، دوسرا حق قرض اگر کوئی ہے تو اس کو ادا کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ وصیت اگر کر کے چلا گیا ہے تو وصیت پورا کرے۔ اس کے بعد جتنا پیسہ، جتنا مال، جتنی زمین، جتنے گھر، جتنی گاڑیاں، جتنے کپڑے، جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو ملا کر بیچ کر یا پھر جو ہے جیسا بھی ہو، اس کو جو ہے بچوں میں، اپنے وارثین میں اللہ نے جیسا فرمایا ہے اس حساب سے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اب اس میں ایک اہم مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ جو حصے مقرر کیے گئے ہیں شریعت کے اندر وہ 6 قسم کے ہیں۔ پہلا حصہ ہے نصف، اس کو آدھا کہا جاتا ہے، آدھا حصہ، اور اسی طریقے سے دوسرا ہے ربع یعنی 1/4، تیسرا حصہ ہے سمن یعنی 1/8واں حصہ، اور اسی طریقے سے ثلث یہ 1/3 حصہ، اور اسی طریقے سے ثلثان یہ جو ہے، اس کو ثلثان کس کو کہتے ہیں؟ 3 میں سے 2 حصوں کو ثلثان کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے آخری ہے سدس یعنی کہ 1/6۔ تو یہ حصے ہیں شریعت کے اندر، ان حصوں کے برابر تقسیم کرنا ہمارا مال ضروری ہے۔ اب لینے والے کتنے ہیں؟ وہ 12 آدمی لینے والے ہیں۔ 12 آدمیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بھئی وراثت میں ان کا حق ہے، اور ان کا حصہ متعین کر دیا ہے قرآن نے، اور ان کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ سب سے پہلا، اس میں سے 2 جماعتیں بنتی ہیں، ایک عورتوں کی، ایک مردوں کی۔ اب یہاں جو ہے ضرور جو تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ 2 جماعتیں 12 آدمیوں کی بن رہی ہیں، اور ایک جماعت چھوٹی اور ایک جماعت بڑی۔ مردوں کی جماعت ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے آپ کے دلوں میں بات یہ آتی ہوگی کہ بھئی مرد کی جماعت بڑی ہوگی۔ نہیں، وراثت میں مردوں کی جماعت لینے والوں کی چھوٹی، عورتوں کی جماعت بڑی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مرد 4 اور عورتیں 8 ہوتی ہیں، کل جو ہے 12 لوگ ہوتے ہیں جن کو وارثین کہا جاتا ہے، اصحاب فرائض کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر ان کا حصہ مقرر کر دیا ہے کہ بھئی اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا۔ اور وہ 12 لوگوں میں سے کون کون ہیں؟ 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مرد کون کون ہیں؟ ایک ہے باپ، اور اسی طریقے سے دادا، اور اسی طریقے سے اخیافی بھائی، اور اسی طریقے سے شوہر۔ یہ 4 ہیں۔ اخیافی بھائی کس کو کہتے ہیں؟
کہ بھائی جو ہیں تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک اخیافی بھائی اور ایک اللاتی بھائی اور ایک حقیقی بھائی۔ اخیافی بھائی ماں شریک بھائی جس کو کہا جاتا ہے۔ ماں شریک کا مطلب کیا ہے کہ بھئی دو بھائی ہیں، باپ ایک ماں دو، باپ ایک ماں دو، اور اسی طریقے سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ماں ایک اور باپ دو ہوتے ہیں، مجبوری کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے، اور ایک بھائی حقیقی یعنی ایک ماں اور ایک باپ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں لینے والے کتنے ہیں؟ مرد چار، ایک ہے باپ دادا، اسی کے ساتھ اخیافی بھائی ماں شریک بھائی، ان کی ماں ایک باپ جو ہے الگ الگ، اور اسی طریقے سے شوہر، یہ چار ہیں مرد۔ اب عورتوں میں سے 8 عورتیں ہیں جن کا حصہ شریعت کے اندر مقرر کر دیا گیا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اس میں سے پہلی جو ہے بیوی، دوسری بیٹی، تیسری پوتی، چوتھی حقیقی بہن، پانچویں اللاتی بہن، اور اسی طریقے سے چھٹی اخیافی بہن، اور اسی طریقے سے 7ویں ماں، اور 8ویں جد صحیحہ۔ جد صحیحہ کا مطلب کیا ہے؟ دادی نانی، ان کو بھی جو ہے شریعت کے اندر حصہ دیا گیا ہے۔ یہ 12 لوگ ہر حال میں وارث بنیں گے، ہر حال میں وارث بنیں گے۔ ہاں، اس میں دادا ہے، باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، تو ایسی حالت میں دادا کو محروم کر دیں گے، یعنی کہ ہم خود محروم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ بھئی باپ بھی ہے کسی کا اور دادا بھی ہے، تو پہلے باپ کو دیں گے، پہلے باپ کا مقام، اس کے بعد دادا کا۔ اسی طریقے سے کسی کی جو ہے دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، تو اس طریقے سے جس آدمی کا رشتہ مرنے والے سے زیادہ قریب کا ہوگا پہلے اس کو دیا جائے گا۔ تو ان 12 لوگوں کے حصے شریعت کے اندر متعین کر دیے گئے ہیں، اور ان 12 لوگ ہیں لینے والوں میں سے، ان میں سے کوئی آدمی کسی ایک کو محروم کر دے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اللہ جنت سے محروم کر دیں گے۔ ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا کہ بھئی مرنے کے بعد کتنے لوگ ہمارے مال کے مستحق بنیں گے؟ 12 لوگ۔ 12 لوگوں کو کیسے تقسیم کریں گے؟ ہر گھر کا مسئلہ الگ رہتا ہے، ہر گھر میں 12 لوگ نہیں رہتے، کچھ گھر میں 3 رہتے ہیں، کچھ میں 4، کچھ میں 5، کچھ میں 6، تو اس گھر کا مسئلہ الگ الگ رہتا ہے۔ تو لینے والے 12 میں سے ہمارے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ہمارے گھر کا مسئلہ الگ، یہاں تو ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ اور ایک مسئلہ آتا ہے، کیا ہے کہ بھئی زندہ ہوتے ہوئے باپ کیا کرتا ہے؟ بچوں کو کوئی زمین لکھ کر دے دیتا ہے اور کوئی گھر لکھ کے دے دیتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے، اب یہ کیا یہ وراثت میں آتا ہے یا نہیں؟ شریعت کہتی ہے کہ بھئی جو باپ اپنے بچوں کو زندہ ہوتے ہوئے کوئی زمین لکھ کر دے دیا، یا پھر جو ہے کوئی گھر لکھ کر دے دیا، کوئی پیسے دے دیا، کوئی اور مال دے دیا، تو یہ چیزیں وراثت میں نہیں آتی، اس کو وراثت نہیں کہتے۔ اس کو شریعت کیا کہتی ہے کہ بھئی یہ چیزیں باپ جو اپنے بچوں کو ہبہ کر رہا ہے، دے رہا ہے، یہ گفٹ ہے باپ کے طرف سے، انعام ہے باپ کے طرف سے بچوں کو۔ اب وہ انعام کیسے حالت میں دے رہا ہے، مجبوری میں دے رہا ہے یا خوشی میں دے رہا ہے، وہ الگ بات، لیکن زندہ ہوتے ہوئے باپ اپنے بچوں کو اپنی جائیداد میں حصہ دیتا ہے، تو وہ حصہ وراثت کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ گفٹ ہو جائے گا، انعام ہو جائے گا باپ کی طرف سے۔ اگر باپ اپنے زندہ ہوتے ہوئے پوری جائیداد بچوں کو لکھ کر دے دیا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنے وراثت کا مال تقسیم کر دیا ہے، تو وہ آدمی بڑی غلط فہمی میں ہے، اور ہر گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ مرنے کے بعد وہ اس کا پورا مال کیا ہو جائے؟ شریعت کے مطابق تقسیم ہو جائے۔ اب آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ ایک اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی مرنے والا مر گیا، وہ آدمی کیسے تقسیم کرے گا؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ بھئی زندہ ہوتے ہوئے اب وہ آدمی جو کہ گھر کا بڑا ہے، اسی آدمی کے ہاتھ میں تمام گھر کا جو ہے نگرانی اسی آدمی کے ہاتھ میں رہتی ہے، تو وہ آدمی کیا کرے؟ جب وہ آدمی بوڑھا ہو جائے،
اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اب میں کیا ہو جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا وقت قریب ہے، تو ایسے وقت میں بچوں کو بلائے اور اپنی بیوی، اپنے ماں باپ جتنے بھی ہیں تمام لوگوں کو بلا کر سمجھا کر کہے کہ بھئی دیکھو میرے مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا، یہ وراثت کا مال میں اس میں تمہارا حق ہے، اور اس میں تم کیا کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، میرے جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا جو ہے تقسیم کرو۔ اس یہ کہہ کر وہ آدمی کیا کرے، قرآن کے مطابق بچے کو جتنا ملنا ہے اتنا لکھ دے، بچی کو جتنا ملنا ہے اتنا لکھ دے، بیوی کو جتنا ملنا ہے اتنا لکھ دے، ماں باپ کو جتنا ملنا اتنا لکھ کر کیا کرے، پرچہ تیار رکھ کے دنیا سے چلا جائے۔ اس طریقے سے اگر تیاری کر کے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو قیامت کے دن یہ آدمی اللہ کو جواب دے، اللہ کے سامنے جواب دے نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے جواب اس آدمی کو اس سلسلے میں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر بچے ایماندار ہیں، دیندار ہیں، اور ان کے اندر اس کا احساس ہے اور وہ لوگ شریعت کے مطابق اپنے مال کو بانٹ لیے تو کوئی پریشانی نہیں، اگر نہیں بانٹتے تو باپ بھی گنہگار، بچے بھی گنہگار۔ تو اس لیے یہ وراثت کا مسئلہ بہت ہی کٹھن مسئلہ ہے، بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اور یہ بات اگر دل میں بیٹھ جائے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد یہ مال میرا نہیں، میرے بچوں کا نہیں، بلکہ اس مال کے اوپر 12 لوگوں کا حق رہتا ہے، تو دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اپنی راحت کو، اپنے سکون کو، اپنے چین کو، اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگے۔ اب شروع میں ایک بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ بھئی عورتوں کی جماعت بڑی ہے اور مردوں کی جماعت چھوٹی ہے۔ 12 لوگ ہیں، 12 لوگوں میں سے مرد کتنے تھے؟ 4، عورتیں کتنی تھیں؟ 8۔ یہاں کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے کہ مردوں کی تعداد کو زیادہ بڑھایا نہیں گیا، اس وجہ سے کہ مرد کے اندر کمانے کی طاقت ہے، کمانے کی صلاحیت ہے، مرد کی ذمہ داری کمانا ہے، باہر جا کے محنت کر کے کمائے۔ عورت باہر جا کے کمانے کی ضرورت نہیں ہے عورت کو، تو اس لیے اللہ رب العزت نے کہا، حکم دے دیا کہ بھئی ایک آدمی دنیا سے چلا جائے تو 12 لوگ اس کے جو ہے وارثین بنتے ہیں، اس میں 4 لوگ اس کے مال کے مستحق اور 8 عورتیں اس مال کے مستحق ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نکتہ ہے اور یہ جو ہے ایک حکمت ہے۔ اور آج لوگ جو کہ اسلام سے، مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اسلام کے اندر کتنا جو ہے عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہ کوئی آدمی مر گیا تو بچیوں کو کتنا مل رہا ہے؟ آدھا مل رہا ہے، بچے کو کتنا مل رہا ہے؟ ڈبل مل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں سے عورت کو 1 حصہ، مرد کو 2 حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ بھی حکمت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے اوپر خرچہ زیادہ رہتا ہے، اپنے بچوں کو پالنا، اپنی بیوی کو پالنا، اپنے ماں باپ کو پالنا، اپنے بھائی بہنوں کو پالنا ہے، اس لیے یہاں شریعت کہتی ہے، قرآن اللہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو زیادہ دو۔ عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، عورت جو ہے اپنے باپ پر خرچ نہیں کرے گی، اپنے شوہر پر خرچ نہیں کرے گی، اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرے گی، ذمہ داری نہیں ہے عورت کی۔ ہاں کوئی عورت محبت میں خرچ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن ذمہ داری عورت کی نہیں ہے۔ تو اللہ یہاں کہتے ہیں کہ بھئی اس کو کیا کرو، 1 حصہ دو۔ جتنا بھی اس کو حصہ مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، وہ پورا پیسہ کس کا؟ عورت کے، اپنے خود کا۔ اپنے اوپر عورت کیا کرے؟ خرچ کرے، دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے اپنے پورے خاندان پر خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بھئی عورت کو 1 دو، مرد کو 2 دو۔ یہ جو ہے حکمت ہے۔ اگر کوئی آدمی تمہارے سامنے جس کے اندر اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت بھری ہے، ایسا آدمی اگر اس بات پر انگلی اٹھائے تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ بھئی قرآن جو کہتا ہے، قرآن جو کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اور اس کے اندر بڑی مصلحتیں ہیں، اور اس میں یہ بڑی مصلحت ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس طرح اگر ہم جواب دیں گے اور اسلامی جتنی چیزیں ان تمام چیزوں کو اپنے دل میں بٹھائیں گے تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے ہم کو فائدہ ملے گا، قرآن حدیث کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی۔ تو یہ وراثت کا مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس چیز سے بہت ہی دور ہوتا جا رہا ہے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن کہاں ہماری دینداری ختم ہو جاتی ہے؟ وراثت کے مال میں ہماری دینداری ختم۔
بچیوں کو ہم حق نہیں دیتے، بچیوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے، پورا حصہ ہم لے کر بیٹھ جائیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو شریعت کے مطابق ہمارا اپنا ہر کام شریعت کے مطابق ادا کرنے کی، اور خصوصاً وراثت کے مسئلے میں جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اسی طریقے سے عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔